اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، آج میں آپ کے لیے جس ویڈیو کا ریویو لایا ہوں وہ ہے سورج گرہن۔ سورج گرہن جو کہ 2 اکتوبر کو ہو رہا ہے، یہ ہے طلوع آفتاب 30 سپٹمبر کا۔ یہ اس ماہ کا آخری یہ طلوع ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل ہم اگلے مہینے میں داخل ہو جائیں گے، تو یہ سورج گرہن اس کو کل نہیں اور پرسوں جو نا گرہن لگے گا، تو یہ میرا گاؤں ہے تو اس کو گرہن لگے گا۔ تو 5 ایسے برج ہیں جن کو زبردست نقصان پہنچے گا، اور وہ زبردست نقصان کی وجہ سے کافی حد تک ان ڈیمیج ہو سکتے ہیں، ان کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں گا اور ایک چارٹ کی طرف لے جاؤں گا۔ پہلے بھی میں نے آپ کو وہ چارٹ دکھایا ہوا ہے کہ یہ سورج گرہن ان لوگوں کو جن کی اولاد کے خانے پر لگ رہا ہے، پھر مرض کے خانے پر لگ رہا ہے، پھر موت کے خانے پر لگ رہا ہے، پھر کاروبار پر لگ رہا ہے، پھر دشمنوں کو اجاگر کر رہا ہے۔ تو یہ جو خانے ہیں بڑے اہم ہوتے ہیں کسی کے زندگی کے۔ تو اس لیے میں آپ کو جو ہے نا اس آگاہی دوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے شر سے محفوظ کرے۔ اللہ ہر مسلمان کو اپنی رحمت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کا حامی و ناصر ہو۔ تو چلیے چلتے ہیں ہم سب سے پہلے اسی سورج گرہن کے چارٹ کی طرف، جو کہ پہلے بھی میں ویڈیو لگا چکا ہوں۔ یہ سورج گرہن ہے جو کہ 2 اکتوبر کو شروع ہوگا اور ختم ہوگا 3 اکتوبر کو، اور یہ ذو جسدین گرہن ہے۔ ذو جسدین گرہن اس کو کہتے ہیں جو 2 دھاڑ والا ہو، جو دوہری نحوست دے، جو ڈبل نحوست کر دے، اور اس لیے اس سے ڈرنا ضروری چاہیے۔ تو پاک پیغمبر کا کہا بھی ماننا چاہیے، اور جا کر جو ہے نا نماز پڑھنی چاہیے، نماز کسوف۔ تو یہ جو ہے نا گرہن ہے یہ میری طرف سے ہدیہ ہے آپ کو یہ بتانے کا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی اولاد کے خانے پر لگ رہا ہے، تو یہ ہے برج ثور۔ جس کی اولاد کے خانے پر یہ گرہن خطرناک ترین بن کر لگ رہا ہے، تو حاملہ خواتین میں تو ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ جو ہے نا کل جو ہے نا 1 تاریخ کی شام کو ہی آپ اپنے آپ کو بنا سنوار لیں۔ آپ اچھی طرح نہائیں، اچھی طرح آرام سے کسی کرسی پر یا کسی بستر پر آپ لیٹے رہیں۔ آپ جو ہے نا اچھے رزق میوے اپنے پاس رکھیں، خوشبوئیں اپنے پاس رکھیں، اور اپنے آپ کو جتنا لیگسوری کر سکتے ہیں کریں، تاکہ آپ کا بچہ اگلی زندگی میں وہ زبردست رہے۔ اگر کسی نے ایسا نہ کیا تو پھر اولاد کے خانے پر خطرناک آ سکتے ہیں۔ بے اولاد کو تو کبھی اولاد پھر یہاں نہیں ہو سکتی، اور اولاد والے اولاد کی نعمت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ حاملہ خواتین کو حمل طے ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کی قسمت ڈوب جائے گی، آپ کی رقم جو ہے نا لوگ کھا جائیں گے، اور آپ کی منگنی شادی محبت بھی آپ کو دھوکہ دے سکتی ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اگلے برج کی طرف، جس کے مرض کے خانے پر لگ رہا ہے، تو وہ ہے حمل برج۔ حمل برج کے خانہ 6 پر لگنے سے برج حمل والے اگر بیمار نہیں ہیں تو بیمار ہو جائیں گے، اور بیمار ہیں تو شدید بیمار ہو جائیں گے۔ یہاں لوگ کہیں گے آپ کو کہ 6 نمبر پر اگر ریچے کے لگے تو پھر جو ہے نا یہ ٹوٹل ریچہ بنا ہوا ہے، یعنی ترتیب ہوا۔ اگر وہ 6 نمبر پر لگے تو بجائے فائدے کے نقصان دیتا ہے، کبھی بھی نقصان نہیں دیتا۔ میں بھی ایک مرتبہ کہا تھا کہ تاکہ میری ویڈیو جو ہے نا وائرل ہو جائے، لیکن آپ جو ہے نا میں معذرت کرتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے۔ پاک پیغمبر نے کہا ہے کہ جو بھی بندہ سورج گرہن کو پائے تو فوراً جا کر 2 رکعت نماز خسوف ادا کرے۔
تو یہ مرض کے خانے پر لگنے والا حمل برج والوں کو ہوشیار رہنا چاہیے، کسی بھی بیماری کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ برج حمل والے فرائض منصبی پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے ان کی جاب جا سکتی ہے۔ تو چلتے ہیں اب ان کے خانہ نمبر 8 پر لگے گا۔ 8 کیا ہے؟ موت، زندگی موت، سب سے پہلے یہ دیکھ لو۔ پھر جو نا انشورنس، وراثت، قرض، مالی معاہدات، کیس مقدمات یا جیل۔ تو یہ برج دلو والوں کو چاہیے کہ وہ ہوشیار رہیں، ان کی جو ہے نا خانہ نمبر 8 پر لگ رہے ہیں، ان کی ہستی بستی زندگی پر موت کے سائے منڈلا رہے ہیں، گرہن سر پر کھڑا ہے، اس لیے ان کو غفلت نہیں کرنی چاہیے جب گرہن لگا ہو۔ یہ ہے وقت گرہن کا، جب گرہن لگا ہو تو ان کو 2 رکعت نماز خسوف ادا کرنی چاہیے، وہ آخر میں آپ کو پھر دکھاؤں گا۔ اب جو ہم ان کو جو ہے نا ان کے مقدمات ان پر آ سکتے ہیں، انشورنس کے مقدمات آ سکتے ہیں، کیس مقدمہ آ سکتے ہیں، ان کے لیے قرض مر ثابت ہوگا، ان کی رقم ڈوب جائے گی، جو بھی لے گا واپس نہیں کرے گا، قرض لینا، قرض کی وصولی ادائیگی جو ہے نا بڑی مشکل ہو جائے گی، مالی معاہدات مشکل ہو جائیں گے، کیس مقدمات آ سکتے ہیں، زندگی بھی موت کی نظر ہو سکتی ہے۔ اب چلتے ہیں اس برج کی طرف جس کے کاروبار کو خطرہ ہے، وہ ہے قوس برج، یعنی میرے والا، میرے کاروبار کو خطرہ ہے، میری مارکیٹ ویلیو کو خطرہ ہے، میری عزت شان کو خطرہ ہے۔ جب پیسہ جیب میں نہ ہو تو پھر اپنے بھی پرائے بن جاتے ہیں، اگر پیسے ہوں تو یہ مہینے غربت کے سفر کیے ہوئے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں آخری برج کی طرف، میزان کی طرف۔ میزان کے خانہ نمبر 12 پر لگنے سے خفیہ دشمن ناک میں دم کر دیں گے، سازشیں کریں گے، گولی بندوق مار دیں گے، خنجر مار دیں گے، کٹار مار دیں گے، آپ ذرا نشتر مار دیں گے، آپ ذرا شعور سے چلیں، یہ خفیہ دشمن آپ کا کچھ بگاڑ لیں گے، آپ کے خلاف کچھ نہ کر سکے تو سازشیں کریں گے، آپ کے قتل کا، چوری کا، عزت شان گرانے کا پروگرام بنیں گے، مالی کے واقعات، مالی کے کیس دوبارہ ری اوپن ہوں گے اور آپ کے ناک میں دم کر دیں گے، ایمیگریشن کے مسائل آپ کے لیے سر درد بن جائیں گے، بیرون ملک میں قیام آپ کو وطن کی راہ دکھا سکتا ہے۔ تو یہ تھے وہ برج جن کا جو نا، اچھا اب ہم کرنا کیا ہے، اب ہمارا کہ یہ اپنا طریقہ خاتمہ بعد اثرات سورج گرہن۔ تو جب رسول اللہ نے فرمایا کہ جب گرہن لگا ہوا ہو تو اس دوران آپ 2 رکعت نماز خسوف پڑھیں، عام نماز نفل کی طرح، بعد نماز جو ہے نا اگر آپ چاہیں تو یا فتح پڑھ سکتے ہیں 489 مرتبہ، کیونکہ پاک پیغمبر نے، علی پاک نے اور سب نے جو ہے نا سورج کا جو بڑا اسم اعظم جو اس کو کنٹرول کرتے ہیں وہ یا فتح رکھا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا آیت ہے اس کی، نصر من اللہ و فتح قریب، یہ 1333 بار اگر کوئی پڑھ لے تو اس کا 2000 یہ جو ہے نا اکتوبر کا مہینہ بھی محفوظ ہو جائے گا، کیونکہ اکتوبر کا ہندسہ 1 ہے اور ان کو جمع کرو 3 3 3 9 اور 1 10 10 کو جمع کرو تو 1 تو 1 بنتا ہے، تو یہ بھی بہت فائدہ ہے۔ اور صدقہ کیا دے سکتے ہیں، وہ 1333 بار 10 بار یا 1 بار پڑھ سکتے ہیں، پھر پیلے رنگ کی چیز صدقہ دیں، دال مونگی، دال چنا، یا آپ گندم یا گڑ بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا آپ کو دکھایا گیا، یاد رکھنا یہ روجسدین 2 دھڑ والا گرہن ہے، یہ ہے اس کا وقت شروع، اس کا وقت ختم، آپ کو قبل الوقت اطلاع دے دی گئی ہے، آپ پاک محمد مصطفیٰ کا کہا مانے، من یطیع اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اگر نہیں مانو گے تو پھر جتنا اوپر جا سکتے ہو کہا مان کر رسول اللہ کا، اس سے دگنا گر سکتے ہو، اس لیے نماز ضرور پڑھنا، وما علینا الا البلاغ المبین۔